ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين ہمارے دروس کے اندر مواعظ کے اندر خطبات کے اندر نفس کشی کی اس طرح بہت استعمال ہوتی ہے یعنی نفس کو مارنا خود کشی ہوتا ہے خود کو مارنا نفس کشی ہوتا ہے نفس کو مارنا اس مارنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ فی الواقع آپ کے مارنے سے مر گئے اس کی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہے چیز وہی ہوتی ہے معاملہ اس کو تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ نفس مرے گا نہیں اور نہ مارنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے اس مارنے سے کرنے کا فلاں چیز سے میرا دل مار گیا اس کا دل مرتا نہیں اس کے تقاضوں کو مہذب کرنا ان کی تربیت کرنا تاکہ اس کے اندر جو تقاضے رکھے گئے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے مطابق پورا کیا جائے یہ امتحان ہے ہمارا یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کو اگر کوئی طوطا دیتا ہے یہ طوطا ہمیں پال دے اور آپ اسے مار دو کہتے ہیں کہ ہم طوطا مار کے لے آئے یہ نفس تربیت کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور یہ مرتا نہیں ہے اور جو اس کو مرا ہوا سمجھ کے اس کو ایزی لیتا ہے وہ پچھتاتا ہے بعد
90 سال لوگوں نے تپسیا کی ہے ہم سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی ہے، یہود کی علماء کی، عیسائیوں کی علماء کی، یہ شیطان نے باہر سے نکال کے لے آیا کہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، 10 سال ہو گئے تمہیں اللہ اللہ کر کے، اب تمہاری وہ نفس مر چکا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ پہلی بار پہ آؤٹ ہو گئی، کلین باڈی، کیونکہ تربیت کوئی نہیں ہوئی، غاروں میں رہ رہے تھے، نفس کی تربیت نہیں ہوئی تھی، لہذا وہ آئے اور پہلی عورت دیکھی انہوں نے اور بس کاٹ دیا۔ اور بندہ چھت پہ چڑھا، پڑوس میں کوئی عورت دیکھی، مولوی صاحب، ان کی مولوی صاحب دیکھی، انہوں نے خبر دی ہم سے پہلے۔ یہ خبریں دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تم ایسے نہ ہو جائے۔ یہود کا سب سے پہلا فتنہ جو اس امت کو لے ہوا، عورت جو اس کو مرا ہوا نہیں سمجھنا، نہ مارنے کے لیے دیا گیا ہے، بلکہ یہ یاد ہے تو ہے نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اس کا مطلب ہے نفس ہے لیکن اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ دیکھیے دودھ ہوتا ہے، پھر اس میں آپ جاگ لگاتے ہیں، اس کا اسٹارٹر کلچر آپ جب ڈالتے ہیں اس میں تو دودھ وہی ہوتا ہے، اس کی کیفیت بدلی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اس میں جب مدانی پھیرتے ہیں تو دودھ وہی چل رہا ہے پیچھے والا، لیکن اس کی کیفیت بدلی ہوگی۔ اب اس کے 2 شکلیں، ایک مکھن بن گیا اور ایک جو ہے اس کی لسی بن گئی۔ تو وہی دودھ مختلف پروسیس اختیار کرتا ہے، اور آپ مکھن پہ محنت کرتے ہیں، پھر آپ اس کو بنا اس کو آگ پہ چڑھایا آپ نے، اس میں سے بھی کچھ کچرا نکلا، وہ آپ نے اس کے گدے بنا دیے، اور باقی جو ہے وہ گھی بن گیا۔ پھر اس گھی میں بھی آپ محنت کرتے ہیں، قسم قسم کے آپ گنجیریاں بناتے ہیں اور آپ مٹھائیاں بناتے ہیں اس سے۔ یہ نفس کی ہے کیفیت، نفس ہوئی یہ غیر مہذب شکل میں، اور اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب روح اس بدن میں اترتی ہے، اور یہ بدن مادی ہے، یہاں کے مادی مادوں سے بنا ہے، اور اس کی جو پہلی پرائرٹی ہوتی ہے وہ مادہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا گرائی ہے، یہ سے پیار کرتا ہے۔ جبکہ روح جو ہے وہ پردیسی، وہ کہیں اور سے ہے، جیسے یونان سے چلاتا آیا تھا اور پھر وہ برتن بنانے والی کے چکر میں پھنس گیا ہو۔ یہ ساری کہانی اصل میں روح اور بدن کی بیان کی گئی۔ یہ بدن جو ہے یہ کمال ہے، یہ مختلف قسم کے جو ہم گاڑیاں اور یہ مکان اور یہ کوٹیاں اور یہ پلازے بناتے ہیں، سارے برتن سازی ہے۔ اور وہ روح آئی کس لیے؟ وہ شہزادی تھی، اس کا تعلق رائل فیملی کے ساتھ تھا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب تک یہ مٹی کا ہے تب تک تم نے اس کی سپریئرٹی کو تسلیم نہیں کرنا، اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرنا، تب تک یہ مٹی کا ہے۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میری روح اس میں پھونک دی جائے گی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فا جو ہے یہ کہتا ہے تب تم نے سجدے میں گرنا ہے، گو ڈاؤن کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل عظمت جو ہے وہ روح کی۔ لیکن جس گاڑی میں وزیر اعظم بیٹھ جاتا ہے اس گاڑی کو پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتا ہے، کسی سیکشن سگنل پہ رکتی نہیں، گاڑی وہی جو کل سکریپ ہو جائے گی۔ تو جب وہ شخصیت اس میں سے اتر جائے گی پروٹوکول ختم ہو جائے گا، پھر تو ہر ایک کہے گا دفنا دو، کوئی کہے گا جلا دو، کوئی کہے گا پرندوں کے آگے ڈال دو، ڈسپوز آف کرنا ہے اس پر، اس کو کیسے پھٹے لائن لگانا ہے، اس پر ختم ہو گیا اس کا معاملہ۔ تو یہ جب دونوں ملتی ہیں، ان کے ملنے سے ایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے نفس۔ اور جب یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اے سی گاڑی کے اے سی کو آپ آن کرتے ہیں، اس سے کنیکشن ملتا ہے اور اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے، مغناطیس بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ انجن کے ساتھ انجن کی پوری کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور کمپریسر اس کا چلنا شروع کرتا ہے۔ جب آپ سوئچ آف کرتے ہیں اس کا کرنٹ ختم ہوتا ہے، اس کی مغناطیسیت ختم ہو جاتی ہے، وہ آدھی ایک لوہا رہ جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ روح کا معاملہ ہے۔ روح اور بدن کو جب الگ کیا جاتا ہے تو وہ نفسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کو جب جوڑا جائے گا تو پھر یہ دونوں
پھر کہتا ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور اس وقت کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے آیا ہے، تو یہ مرتا نہیں ہے. جیسے آپ ہیپاٹائٹس سی کا جو وائرس ہے وہ مرتا کبھی نہیں. آپ انجیکشن جب لگواتے ہیں تو وہ بانجھ ہو جاتا ہے، اس کا نیوکلس تباہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی کاپیز نہیں کر سکتا پروڈیوس، لیکن وہ بلڈ میں جب بھی آپ ٹیسٹ کروائیں گے وہ پازیٹیو آئے گا کہ اس بندے کو ہیپاٹائٹس ہے، لیکن وہ اب ریپروڈیوس نہیں کرتا، اب نقصان دہ نہیں رہا، اس کا نیوکلس مار دیا گیا ہے. نفس نفس رہتا ہے، لیکن نفس نفس رہتے ہوئے جسے اللہ پاک نے فرمایا پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے. تو وہ نفس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد ہوتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا اور اجر اسی چیز کا. دیکھیں ایک آدمی ہے ہی نہ بینا تو اس کو بد نظری نہ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا کہ اللہ پاک قیامت کے دن فرشتے اکٹھے کر کے کہے کہ دیکھو بھائی اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا بری نگاہ سے. ہاں وہ جوان جس کی آنکھوں میں روشنائی ہے وہ اگر یہ کرتا ہے تو اللہ پاک فخر کرے گا دیکھو جوانی میں بھی اس کی نظر میلی نہیں. اسی طرح کوئی ایسا آدمی جس کے اندر مردانہ صلاحیت ہے ہی نہیں ہے تو اس پہ فخر نہیں کیا جائے گا، اس نے کبھی بدکاری نہیں کی. تو اگر نفس کے اندر صلاحیت رہے ہی نہیں تو وہ قابل فخر رہا ہی. تو یہ ہے کہ یہ تمہیں لے کے دوڑے اور تم اللہ رسول کی وہ باغ جو باغ کے دو سرے ہو، شریعت اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اس کے ذریعے دوستو تمہاری یہ جو عرض ہے، تمہاری یہ جو خواہش ہے، تمہاری اس کو میں پورا کروں گا. دیکھ کہاں تک اللہ اس کا رسول اجازت ہے. یہ تو نفس مارنے سے مراد اس طرح کا مارنا نہیں ہے کہ اب بندے کے اندر مرد عورت بن جاتا ہے زیادہ اللہ اللہ کرنے سے، ایسا نہیں ہوتا. جو ہم لوگ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب ہے جی 11 سال پانی میں کھڑے رہ رہا تھا اب یہ مرد اور عورت برابر ہو گئے، ایسا نہیں. وہ مر گئے ہوتے اور اکثر و بیشتر اس کو ایزی لیتے ہیں اس کے نتیجے بھی ہوتا ہے. تو اس نفس کے تقاضوں کو جب تک جان نکلتی نہیں تب تک اس کو ہم نے ایزی نہیں. دیکھیں فنش لائن جو ہوتی ہے اصل تو وہ مقصود خاتمہ کس چیز پر، فنش لائن پہ آگے کون 8 چکر ہوتے ہیں 800 میٹر کی دوڑ. ایک آدمی 7 چکر 7.5 چکر آگے رہے، ایک بندہ زور لگا کے آخری 500 میٹر جو ہے وہ زور لگائے یا 50 میٹر زور لگائے اور فنش لائن پر اس سے پہلے پہنچے تو ریفری یہ نہیں کہ اگر 7.5 چکر یہ آگے تھا لہذا اس نے محنت زیادہ کی. ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری زندگی ہے کہ جنت کے کام کرتے رہتے یہاں تک کہ جنت اور ان کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے. فنش لائن قریب آ گئی، کوئی ایسا کام کرتے، کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتے کہ اٹھا کے جہنم کے وسط میں جو شدید ترین عذاب کا جو ایریا وہاں ہے اور کوئی بندہ ساری زندگی اہل جہنم کے کام کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. بس اگلا سٹیپ لے اور جہنم میں جائے اور وہ سٹیپ کیا ہے؟ موت. یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان صرف موت حائل ہے کہ اچانک کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہاں سے اٹھا کے جنت کے بہترین علاقے میں ڈال دیتا ہے. چلا کہ جب تک جان نکلے تب تک معاملہ آسان نہیں. ہر لمحہ خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرمایا کہ صحابہ کہ تمہیں اللہ پاک نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ایمان کو تمہارے دل میں مزین کر دیا. ایک تو ہوتا ہے لکھنا، ایک ہوتا ہے کندا کرنا، پتھر کے اندر کھدائی کر کے وہ لکھتے ہیں جیسے ہماری کتبے لکھتے. تو حرف مٹ جاتے ہیں، وہ کندا کیا وہ باقی رہتا ہے. اللہ پاک نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو اس طرح سے مزین کر پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا اور سورج غروب ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا، اور ایک آدمی رات کو تو مومن سوئے گا صبح کافر اٹھے گا. یعنی جھٹ پٹ جیسی بیٹری جب زیادہ استعمال ہو جاتی ہے تو پھر وہ جلدی جواب دے جاتی ہے، اور آپ اگلی کر لیتے ہیں یار یہ تو 2 گھنٹے بھی نہیں نکالتے. ایک وقت آئے گا کہ ایمان 2 گھنٹے بھی نہیں نکالے، ادھر آیا اور ادھر چلا گیا. تو اس نفس کے تقاضوں کو اس شان سے پورا کرنا ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تقریروں سے مسکنسپشن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ نفس مارنے کی جب یہ بات کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو اچھے کپڑے اچھے لگتے تو آپ اچھے کپڑے مت پہنے، آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے. نفس کو نہانا اچھا لگتا ہے، بال بنانا اچھا لگتا ہے تو آپ نہائیں مت، آپ گندے رہیں جیسے ہندوؤں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں اس طرح. یا بال اچھے لگتے ہیں تو ٹینڈ کرا کے رکھیں جس طرح بدھ رکھتے، زینت اختیار نہیں کرتے. اس سے مراد یہ نہیں یا پیسہ نہ کمائیں، آپ گھروں میں بیٹھ جائیں درختوں کے پتے کھائیں. اسلام کوئی بھی بات غیر فطری نہیں کہتا، وہ عملی بات کہتا ہے کہ جو امیر ہے وہ خود امیر نہیں ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اس کو امیر اللہ نے بنایا، اس امارت میں اس کا امتحان ہے. اور جس کو غریب بنایا ہے وہ اپنے ارادے سے غریب نہیں بنا، اس کو اللہ پاک نے غریب بنایا ہے. وہ کچھ بھی کر لے، وہ سونا استعمال کرے گا مٹی ہو جائے گی، کیونکہ اس کو پیپر جو دیا گیا وہ غریبی کر دیا ہے. اس کا امتحان غریبی کہ تم غریبی میں جو تمہارے تقاضے تمہارے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو چیز ایکسیس میں نہیں ہوتی اس کا تقاضا بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے. لہذا امیر کا دل ان چیزوں پہ نہیں کرتا، غریب کا دل ان چیزوں پر بڑی شدت کے ساتھ کرتا ہے. اگر روزہ رکھتے پانی اور کھانے پینے کی چیزیں آپ کی ایکسیس سے دور ہو جاتی ہیں تو پھر دل زیادہ کرتا ہے. جن زندگی پر پیپسی نہ پیو وہ بھی پروگرام بناتا ہے یار آج تو بس وہ بڑی بڑی پیپسی لینی ہے، روزہ کھلے سے یہ تھا یہ سارے پکوڑے کھا جاتے ہیں اور میں یہ بھی کر دوں گا. یہ عصر کے بعد اکٹھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو افطاری ہو جاتی ہے اور وہ چیز آپ کی ایکسیس میں آ جاتی ہے، بھوک مرتے. یہ پاکستان سینٹر ہے، بلیوں کے سوا کوئی نہیں آتا. مینا بازار لگائے، گیٹ پہ بندہ کھڑا ہو جائے کہ اندر نہیں آنا. اب چونکہ اندر آنا ایکسیس میں نہیں رہا، اب زیادہ دل کرتا ہے اندر آنے. لوگ دیواریں پلان کر، مسجد کی کھڑکیوں سے چلان ہو جاتا کیونکہ پابندی لگ گئی ہے. لہذا اب کھلا ہو کوئی نہیں آئے. لیکن جب پابندی لگے گی ایک صاحب آئے وہاں سے عصر کی نماز کے کام میں نے دیکھا، میں نے سمجھ گیا کہ کیوں آئے، میں بھی پاکستانی ہوں. آئے انہوں نے دیکھا مولوی کو بیٹھا ہوا ہے دور کا مارنا، ان کے نیت کرنے سے مجھے پتا چل جائے کہ مینا بازار والی نماز آئی. اچھا میں جان بوجھ کے اس دروازے سے باہر آیا، میرا پیر ہونا تو میں نے چھلانگ لگائی اور آدھا کھڑکی کے اندر تھا، آدھا بار میں نے ٹانگیں پکڑی. میں نے کہا واپس یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اسے جہنم میں جانے کے لیے استعمال مت کرو. 5 روپے خرچ ہو ادھر سے ادھر سے مت کرو. تو یہ قدرتی بات ہے
جس بیوی کے ساتھ آدمی 20-22 سال گزار لیتا ہے تو نہ کبھی غور سے دیکھتا ہے کپڑے کون سے پہنے ہیں، نہ وہ ہر توجہ نہیں دیتا، باقی چیزوں کی طرف کون توجہ دیتا، ہاؤس ہولڈ ہو گیا، باہر کوئی گزر رہا تو وہ پورا سکین کر لیتے ہیں، بعد میں پھر زوم کر کے دیکھتے رہے، اچھا جھگڑا ہو گیا طلاق دے دی، اب دونوں رو رہے ہیں، ایکسیس سے جڑ باہر ہوئی نا، تو اب اچھی لگنا شروع ہو گئی، اب غور سے اس کے کپڑے دیں گے، میرا دماغ خراب تو میں نے کبھی غور سے دیکھی، اپنی گاڑی ہے 10 سال سے آپ کے پاس، آپ بیچنا چاہتے، جان چھڑانا چاہتے، بس آپ نے بیچی ہے تو صرف زبان کی ہے، لکھا نہیں ہے، وہی گاڑی آپ کو ہیرو لگنا شروع ہو گئی، جب بیچنے والی تو نہیں، خوبصورت لگ رہی، یہ قدرتی بات ہے، جو چیز نفس کی پابندی لگے گی، جسے کہتے ہیں کہ ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ، پابندی لگ گئی، آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا، جو مرضی ہے یہ جنت ہے، آپ چیز موجود، جو مرضی ہے کھاؤ مگر یہ نہیں کھانا، تو گندم میں کوئی اتنا مزہ کوئی نہیں ہے، آم جتنا ذائقہ کوئی نہیں ہے اس میں، تو آم تو جنت میں ہوں گے، ہر چیز کھاؤ، یہ نہیں کھانا، بس کہا کہ جو نہیں کھانا وہی کھانا ہے، یہ پہلا تجربہ کروایا گیا تھا نفس کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، پابندیاں لگیں گی اور یہ تمہیں تقاضے تمہارے ابھارے گا اور تم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور جان نکلنے تک اس کی بات ڈیلی نہیں کرنی، تو اس کا مطلب فقیر ہی نہیں، ایک بات کہتا ہے اس کی غزل ہے پوری اس پر، کہتا ہے کمال ترک نہیں ہے آب و گل سے منظوری، کمال ترک ہے تصویر خاکی و نوری، بھائی صاحب کمال ترک نہیں آب و گل سے منظوری، تم کھانا پینا چھوڑو، تم مکان نہ بناؤ، کمال ترک یہ، ترک کا کمال یہ کہ تمہارے پاس ہو اور تم ان دونوں اس نوری اور اس خاکی کے جو تقاضے ہیں ان کو بیلنس رکھے، نہ تو تیری نورانیت تیرے اوپر اتنا غالب آ جائے کہ وہ تیرے خاک کے تقاضوں کو کھا جائے، اللہ کا کر رہے بیوی کی پرواہ کوئی نہیں، یہ خاتون آئی اور انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے شوہر بہت نیک، بڑے اللہ کے پیارے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیوی تو ان کو بڑی قسمت والی ہو، ایسا شوہر کسی نصیبے والے کو ملتا ہے، اس نے کہا جی میں بڑی قسمت والی ہوں، میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، جب نکلی باہر تو غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آج اپنے جبرت اللہ دونوں میں سے ایک اس کو گورنر بنایا، اس نے کہا کہ حضرت یہ اپنے شوہر کی شکایت کرتے گئی، اچھا بلاؤ اس کو، بلایا، آپ نے کہا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کی شکایت کرتے گئی، کہا جی، پھر آپ نے ان سے کہا کہ بیماری تم نے پکڑی ہے، علاج تم بتاؤ اس کا، دیکھیں ہم یہ اللہ پاک نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ہم یہ سمجھیں گے، ہم یہ فرض کر دیتے کہ اس نے 4 شادیاں کی، 3 دن اس نے 3 بیویوں کو دیے، چوتھے دن اس کی باری ہے اس عورت کی، یہ 3 دن عبادت کر سکتے، چوتھی رات اس عورت کی، چونکہ اس نے سیکریفائی کیا، 3 شادیاں نہیں کی تو 3 راتیں اس کو اجازت مل سکتے، اس کے بدلے میں یہ عبادت کرے، اور 3 دن یہ روزہ رکھ سکتا ہے، چوتھے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، نفلی روزے کی بات ہوتی ہے، یہ ہے تقاضے کہ یہ خاکی اور نوری کا جو کمبینیشن ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو یہ تقاضے رہتے ہوئے یہ رہتے ہیں، یہ مرتے نہیں، بند کرتے ہیں آپ چیک کریں مجلس میں جب بیٹھو
بند کر. اتنی بات نہیں مانی آپ نے, 27 سال ہو گئے. باقی کون لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ اس موضوع پہ بہت بات کرتے ہیں کہ اس موضوع سلاد کے ہمارے کاشف بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ عید کے خطبے میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی عید ہے, لہٰذا آپ کوئی ایسی باتیں کیا کریں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ بتاتے رہیں گے کہ آج عید ہے. یہ ایسا یہاں نہیں, یہ ریاض الجنہ میں ملتا ہے. تو اصل میں نے جو بات کی, میں نے پوچھا آج کتنے بجے تھے, 6:50 6:55 انہوں نے کہا, 6:15 کا خطبہ شروع تھا. بات انہوں نے پوری سنی نہیں, اینڈ کا انہوں نے کمنٹ کیا میں نکل جاؤں گی مسجد سے. لے سے بیٹری نکال دوں. تو دیکھیں اسلام جو ہے اس کی ہر چیز, اسلام میلے ٹھیلے کا عادی نہیں ہے, میری بات ہر دفعہ کہتے ہیں. اس کی ہر چیز بڑا مقصد ہے, اس کی عیدیں بڑا مقصد ہے, وہ ایک پیغام ہے, ایک میسج. اور عید وہ موقع ہوتا ہے جس پر ہر مذہب لگام ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں. ہولی مناؤ, کوئی جائز ناجائز نہیں. آج ہولی, عید ہماری ہولی نہیں کہ ذات بھر لباس پہن کے لڑکے اور مرد مکس ہوتے پھریں گے آج عید, آج صاف خون مار ہے. عید کا ہی موقع ہوتا ہے لوگوں کو متنبع کرنے کا کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو, اپنی ناجائز خواہشوں کی قربانی دے دو, ان کو قربان کرو, اس کا تمہیں اجر ملے گا. ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے, آپ اس کو روک دیتے ہیں, یہ ضائع نہیں گئی, وہ آپ کا دمبا قربانی لگ گیا, وہ دمبا تھا آپ کی خواہش جو تھی, وہ پابندی لگ گئی اور وہ ختم ہو معاملہ. پھر خواہش پیدا ہوئی, آپ نے دیکھا جائز رائے سے پوری کر سکتا ہوں, کر نہیں جائز رائے سے ہوتی اس کو روک لیں. ہمیں تو اس کی تربیت دی گئی. اسی طرح شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے, اس میں لوگ ایزی ہو جاتے جو مرضی ہے اسی میں زیادہ بڑے بڑے متقی ساری زندگی تقوی اختیار کرتے رہیں گے. بیٹی کی شادی ہے یا بھتیجی کی شادی ہے یا بھانجی کی شادی ہے تو وہ بھی منہ لپیٹ کر مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں, پیچھے کھلا چھوڑ دیتے ہیں. سب ویڈیو بن رہے ہیں, مکس ہو رہے ہیں. جو بات جو کبھی کسی زمانے میں فلم کے دوران جب انٹری ہوتی تھی تو وائفا کی ناچنے والی کی تو اس کا لباس بتا دیتا تھا کہ یہ کوئی ناچنے والی. ہیروئن کا لباس اور ہوتا تھا. انگلش فلموں میں بھی, پرانی فلموں میں پوری میکسی ہوتی تھی, بازو فل ہوتے تھے, سر پہ اسکارف بندھا ہوا ہوتا تھا. آج وہ لباس جو فلموں میں ناچنے والی کا ہوا کرتا تھا اور جو وہ سین آتا تھا, پتا چل جاتا تھا کہ شیخ صاحب یا جو بھی خان صاحب یا جو بھی چودھری صاحب اس وقت گجرات دیکھنے گئے ہوئے ہیں, وہ دین غیر دینی کو چھوڑے آپ, دینی زمانے کی بچیوں کا وہ لباس ہوتا ہے. جن مواقعوں پہ دیکھیں جب بارش ہو جاتی ہے, دھند ہوتی ہے, تو اسپیڈ سائنس جو ہوتے ہیں ان پہ 120 ہی لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ نہیں بدلی ہوتے نہ بارش میں نہ فوگ میں. یہ آپ کا کامن سینس ہے کہ آج 120 نہیں چلے, اس لیے کہ آج گاڑی بریک نہیں پکڑتی. گاڑی پکڑ بھی لے تو سڑک گاڑی کو نہیں پکڑے, گاڑی کشتی بن جاتی ہے. لہذا آج خود ایکسپیرینس اسی کا نام ہے. جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تجربہ کیا ہے تو تجربہ کہیں پڑھایا نہیں جاتا کہ یہ میں نے فلاں خوارزمی اکیڈمی میں تجربہ حاصل کیا ہے.
تجربہ ہوئے کام کرنے سے ہو تو بور وہی لگا رہے گا، لیکن مواقع کی صورتحال کے مطابق اس کی حساسیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ شادی بیاہ اور عیدیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں اللہ اور رسول اور پھر یہ عیدیں قربان ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو پتہ ہے۔ میرے کہنے سے لوگ کپڑے نہیں پہنے گے کہ بھائی صاحب آج عید کا دن اچھے کپڑے پہنے گا، آج عید کا دن بچے لے کر باہر نکلیں، وہ میرے تقاضے سے نہیں نکلے گا، گھر والی پہلے بیٹھی ہوئی، بچے پہلے ضد کر رہے ہیں باہر جا رہے، کون سا عید کا تقاضا جو مولوی کے کہنے سے آپ کریں گے؟ وہ کچھ آپ کے اپنے اندر ہے، کچھ بیوی کے اندر ہے، کچھ گھر والوں کے اندر ہے، مولوی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ کون بندہ ہے جو مولوی کے کہنے سے گھر بناتا ہے؟ وہ تقاضا اس کے اپنے اندر ہے۔ عید کا میں کیا بتاؤں آپ کو؟ یہی بتاتا ہوں کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ آپ کو ریہرسل کروائی گئی ہے کہ خدا کا حکم کیسے ماننا ہے، حلال بھی حرام کر کے آپ کو بڑی انٹینسو ریہرسل کروائی گئی ہے کہ جس طرح اللہ کے کہنے سے پانی چھوڑا تھا شراب بھی چھوڑ دو، جس طرح اس کے کہنے سے حلال چھوڑا تھا حرام بھی چھوڑ دو، جس طرح اس کے کہنے سے بیوی کے معاملے میں پابندی قبول کیا ہے غیر محرم عورتوں کے بارے میں بھی قبول کر لو، آنکھوں کی حفاظت کرو، یہی سب ہوتا ہے۔ اور عید قربان اس بندے نے ہر چیز قربان کی، وطن قربان کی، باپ کے ساتھ رشتہ داری قربان کی، باپ کو کھل کے کہہ دیا انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو، ابراہیم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ آسمان سے، اسی قوم کے نہیں تھے، دو قومی نظریہ نہ قائد اعظم نے دیا نہ اقبال نے دیا ہے، دو قومی نظریہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اپنے کافر باپ کو کہہ دیا تو اور تیری قوم اور چیزوں میں اور چیز، خون کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں شریعت کے اندر، جہالت ہے۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری فیملی میں سے نہیں، میرے یہاں رشتے کلمے کی بنیاد پر بنتے ہیں، خون کی بنیاد پر نہیں۔ باپ کے ساتھ قوم کی قربانی دی، وطن کی گلیوں کی قربانی دی، ساری زندگی سفر میں تھا، مصر سے فلسطین، پھر کہا کہ اس بیوی اور اس نو مولود بچے کو بے آب ہو گیا صحرا کے اندر چھوڑ جاؤ، چھوڑ گئے، بڑا ہو گیا کہا قربان کرو، سگنل دیا سر، کھل کے کہا بھی نہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے وہ مانگنا اپنی توہین سمجھتا ہے، کہتا ہے مانگ کے لیں گے تو کس سے بھی لے لیں گے۔ گھر والے فون پر صرف اتنا ہی کہتے ہیں وہ جو فلاں کا جوڑا آیا ہے وہ کتنے کا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پسند آ گیا، وہ کہتے ہو کتنے کا بھی ہو تمہیں چاہیے آ جائے۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تجھے لٹایا ہو، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لٹایا۔ انہوں نے تو بیٹا لٹایا ہے، انہوں نے چھری بیٹے پر پھیری تھی۔ یہ ساری قربانیاں جو وہ 90 سال تک دیتے رہے، آخر میں اس کا شارٹ کٹ بکرا بنا، اس کا ڈرائیور وہ تقویٰ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ اس قربانی کا اگر ڈرائیور نہیں ہوتا تو شارٹ کٹ سے شارٹ کٹ ہو۔ وہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اللہ کی طاقت، ہمیں تو یہ ریمائنڈ کروایا جاتا ہے جب بکرا لٹاؤ تو تمہیں اسماعیل یاد آنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک یہ سنت بنا دیتا کہ پلوٹی کا بیٹا قربان کیا ہے، کیا خیال اگر آدمی سوچتا؟ اتنے سو کا آنکڑا ہے، دو رستے تھے، یا تو بیٹا ذبح کرو یا کہو کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔
اور 99% لوگ کہہ دیتے کہ نہیں جی ہمیں ایسا اسلام نہیں کہ اس میں بیٹا ذبح کرنا پڑا، تو نقصان کس کا؟ اللہ کا کوئی نہیں، ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو پیغام تو یہ 27 سال سے ہم دے رہے ہیں کہ ہر چیز یہاں با مقصد ہے، ایک پتا درخت کا نہیں گرتا، اللہ کے حکم کے ساتھ گرتا ہے، اس کے علم کے ساتھ گرتا ہے۔ یہاں کی مصیبت، یہاں کا دکھ، اس کا کوئی مقصد، اس کے نمبر لگ رہے ہیں، وہ تیرا پرچہ ہے، اس کے اوپر ویجیلیٹر ہے، رقیب عتید ہے، مستعد لکھنے والا ہے، تیرے امپریشنز بھی لکھے جا رہے ہیں کہ اس نے دیا تو ہے پر بڑا رولا رولا کے دیا ہے، فلاں نیکی تو کی ہے پر آخر تک کوشش کی ہے کہ نہ ہی کرنی پڑے، جان چھوٹ ہی جائے کہ ایسا مولوی پھنس جائے کہ جو فتویٰ دے کہ نہیں تو نہ دے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا فَذَبَحُوهَا، انہوں نے گائے ذبح تو کر دی، وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، مگر کرنے والے لگتے کوئی نہیں، یعنی جتنی حجت بازی انہوں نے کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام عاجز آ کر کہہ دو بھائی چھوڑو جہاں چھوڑو، گائے ذبح کرتے، ان کی ماں مرتی تھی۔ یہ ہندو جو ہے اصل میں انہی کا گمشدہ قبیلہ یہودیوں کا، اس لیے گائے ذبح کرتے ہیں ان کی ماں مرتی۔ انہوں کا ان کا بچڑا جلایا گیا تھا، یہ بھی مردہ جلاتے اس کے اعزاز میں، ورنہ مردہ دفنانا شریعت شروع سے رہی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو کیا کیا؟ دفن کیا۔ اسے پتا نہیں تھا، پہلا مرڈر تھا، پہلی ڈیتھ تھی فیملی کے اندر، اور بدقسمتی سے وہ قتل تھی۔ تو انہیں سمجھ میں لگ رہی تھی کہ اب اس لاش کا کروں کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ پاک نے کبر لیا، دو کبر آئے جھگڑے، ایک کبر نے دوسرے کو مار دیا، یا بحث فی الارض، دوسرے کو پھر اس نے زمین کھودی اور اس کو اس میں ڈال کے اوپر مٹی برابر کر لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاشیں کو چھپانا کیسے۔ دیکھ کہا گیا کہ بندے نے، جس بندے نے ہدایت لینی ہو وہ کوے سے بھی لے لیتا ہے، کیونکہ اس کو ضرورت ہوتی ہے نا۔ اس کو تلاش تھی ایک سولوشن کی کہ بھائی کو اس لاشے کو میں کیا کروں، تو کوے سے اس نے لے لیا، اور جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی وہ اپنے باپ نبی سے بھی نہیں دی۔ اس کو پتا چلا کہ اصل چیز انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اگر اسے خواہش ہو ہدایت کی تو اونچ بھی اسے خدا تک پہنچا سکتا ہے، اگر اسے خواہش نہ ہو تو ندی کے پڑوس میں دیوار کے اس طرف رہتے ہوئے بھی کافر کا کافر ہی مرتا ہے۔ تو پہلا بندہ جو تھا وہ جلایا نہیں گیا تھا، دفنایا گیا تھا، اور ویسے بھی خزانے کو دفنایا جاتا ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے۔ تو نفس کے ان تقاضوں کو جو ہر بندے کے یکساں ہوتے ہیں، کسی کے اندر مرتے نہیں، کوئی انہیں کنٹرول کرنا جانتا ہے، کوئی کسی کا ریگولیٹر کام کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے سلنڈر، اس کے اندر گیس بھری ہوتی ہے، تو آپ اس سے ڈائریکٹ چولہے کو لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ دھماکہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک ریگولیٹر جو اتنی ہی گیس چھوڑتا ہے جتنی چولہے کو چاہیے۔ یقین کریں ہر بندے کے اندر گیس کا سلنڈر بھرا ہوا ہے، شریعت ریگولیٹر ہے۔ فاجر کس کو کہتے ہیں؟ انفجار کس کو کہتے ہیں؟ دھماکے عربی میں۔ فجر کس کو کہتے ہیں؟ فاجر کو جو پھٹ پڑے۔ فاجر کوئی پابندی قبول نہیں کرتا، ریگولیٹر سے باہر باہر لائن لیتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، اس کے سامنے نہ کوئی رشتہ ناتا رہتا ہے، نہ کوئی تعلق رہتا ہے، نہ کوئی اخلاق رہتا ہے، نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن رہتا ہے۔
تقاضے وہ سارے مومن کے اندر بھی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ زیادہ شدت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا ریگولیٹر لگا ہوا، اتنا پورا کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، یہ پابندیاں ان کے ساتھ کرو گے تمہارا امتحان ہے۔ تو شریعت تو نام ہے اس کا۔ نفس کو مہذب کرنا، نفس کو مارنے سے مراد یہ نہیں۔ وہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ اے اہل حلقہ، میں باز آیا اے اہل حلقہ تمہاری اس فقیری سے، یہ جو تمہارا فقر ہے، فقط بے دولتی اور رنجوری، تم جس کو فقر کہتے ہو وہ صرف بے دولتی ہے کہ کشکول گلے میں ڈال کے مانگ کے کھاؤ کماؤ مت، اور دوسرا رنجوری ہے، ہر وقت منہ لٹکائے رہو، ڈپریشن کا شکار رہو کہ میں نے مر جانا، وہ میں نے مر جانا۔ تو اسے کیا ہوگا؟ تیاری کرو۔ ایک بچہ سارا سال روتا ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے مارچ میں جا کے، تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ تم تیاری کرو امتحان، موت کا ٹائم تم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ جو نفس ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے بھیجتا ہے، جس طرح آپ کو کوئی آپ کا دشمن وائرس بھیجتا ہے، میسج، جب آپ اس کو کھولتے وہ کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح شیطان وسوسے بھیجتا ہے۔ دیکھیے یہ جو صوفیانہ کلام ہے وہ نفس اور اس کے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ ایک کافی ہے، وہ کہتا ہے بیٹھی کاب اڈاما نالے، نالے تد چرخے مقام میں۔ دیکھیے یہ کان جو ہے، کبے جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وسوسے، اور یہ کبا وہیں آتا ہے جہاں کھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ مرغی ذبح کر رہے ہیں، آپ نے گائے ذبح کیا تو کبے آ کے بیٹھ جائیں گے کہاں کا شروع کرنے کے ہمیں بھی کچھ ملے۔ آپ جو ہی بوٹیاں رکھ کے تو اندر جائیں گے جناب علی کوئی پلیٹ لینے اور ان کو اٹھا کے بھاگ جائیں گے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ارد گرد کبے بیٹھے ہوئے، آپ نے جانا ہے تو اس گوشت کو ڈھک کے جائیں گا۔ تو وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بیٹھی کاک اڈاوا نالے، نالے تن چرخے میں پاوا میں، یعنی دوسری ذمہ داریاں بھی میں عذاب کر رہی ہوں جو میرے اوپر عائد کی گئی۔ یہ جو چرخا ہے یہ بڑی اصطلاح ہے۔ شاہ حسین کہتا ہے چرخا آکے سائیں سائیں توبہ آکے تو۔ جب چرخا چلتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے، وہ اس آواز کو سائیں سائیں، یعنی اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں سائیں، جس کو آپ رب کہتے ہیں اس کو سائیں کہتے ہیں۔ چکی کی جو تک 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 ہوتی ہے، آپ جو کچھ بھی سوچیں گے وہ آپ کو لگے گا، جیسے ڈبنگ ہوتی ہے نا کارٹونوں کی یا فلموں کی، تو آپ کو وہ موت اسی طرح ہلتے ہوئے نظر آ رہا تو وہ اردو میں بول رہے ہو انگریزی۔ وہ جو چکی کی تک تک ہے، آپ اللہ 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 کے ساتھ اس کو جوڑ لیں گے تو چکی آپ کو اللہ اللہ کرتی سنائی دے گی۔ آپ 1 2 3 4 A B C D پر سوچیں گے تو آپ کو وہی کہتی ہوئی محسوس ہوگی۔ تو کہتا ہے چرخا آنکھیں سائیں سائیں توبہ آنکھیں تو، توبہ وہ جو روئی پکڑ کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو، تو وہ کھینچتا ہے جب وہ تو وہ تک کی آواز اس میں سے آتی ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ توبہ آنکھیں سائیں سائیں، چرخا آنکھیں سائیں سائیں توبہ آنکھیں تو، کہ حسین فقیر نمانا میں نہیں سب تو، اللہ پاک صرف میں نہیں، کائنات کی ہر چیز تیری تسبیح کر رہی ہے، اس میں سے تیری آواز آتی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں مایا میرا کھلا میں شوقی، ویرے باغ لماما نالے تن چرخے مقاما میں، میرا مالک میرا خالق اچھی عادتوں کا شوقین، اللہ پاک اچھے اخلاق کا شوقین ہے۔ اس نے بتا دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک کو یہ پسند ہے یہ پسند ہے یہ پسند ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مایا میرا کھلا میں شوقین، یعنی اللہ پاک اچھی عادات کا شوقین ہے۔ ویرے باغ لماما نالے، نالے تن چرخے مقاما میں، یعنی جب آپ کا محبوب پھولوں کا شوقی ہے تو پھر آپ کو گملے خرید کر پوری نہیں پڑتی، گھر پھر پھول لگانے پڑیں گے، وہ باغ اپنے سینے میں اگانا پڑے گا، وہ اخلاقیات آپ کو اپنے اندر، جب بھی رحمان آئے تو آپ کے اندر سے اسے
خوشبو آئے، اسے گلدستہ پیش ہو، جو بھی معاملہ ہو، آپ جہاں بھی نکلے، آپ مارکیٹ میں گئے، آپ گاڑی میں ہو، آپ سروس اسٹیشن پہ ہو، جس جگہ آپ ہوں مالک کو خوشبو آئے، آپ کے بولنے سے، آپ کی ڈیلنگ سے، آپ کے تولنے سے۔ اس کا نام کہ چرخا بھی چلانا ہے آپ نے اس کائنات کا، لیکن زمین جس طرح گھوم رہی ہے چرخے کا پہیا گھوم رہا ہے۔ ہم نے سارے مطالبے پورے کرنے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کمائی بھی کرنی ہے، اور پھر وہ جب کمائی ہمارے ہاتھ میں ہو تو امتحان کھڑا ہو گیا، اب اس میں سے نکال، اب اس میں سے دو۔ جب آپ بچے کا امتحان لیتے ہیں تو کس طرح لیتے ہیں؟ آپ اس کو کچھ دیتے ہیں، ابھی تو وہ کمائی کرنے والا نہیں ہوا نا کہ آپ اس کا امتحان لیں گے۔ وہ جب کام کرنا شروع کرے گا تو وہ امتحان اکثر بیشتر فیل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اسے کچھ پیسے دیتے ہیں، کوئی چیز کافی پکڑاتے پر کہتے ہیں بیٹا مجھے دو۔ اگر تو بیٹا، وہ کہتے ہیں نا کہ جو کانٹا ہوتا ہے اس کا منہ پیدائشی تیز ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کانٹا، ایسا نہیں کہ پہلے وہ پھول ہوتا ہے بعد میں دھوپ لگتی ہے تو کانٹا کرتا ہے۔ اس بچے کی جو فطرت ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تو وہ پیچھے کر لیتا ہے تو بے فکر رہے، آپ کو تنخواہ کوئی نہیں ملے گی، اپنا بندوبست کر لیں۔ اور اگر آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے تو آپ نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ذرا کھلے دل والا ہے، اس سے کوئی امید رکھی جا سکتی۔ اللہ پاک پہلے دیتا ہے اور کہتا ہے اگر دیا تو اس میں سے دو، اگر نہیں تو مت۔ ہم ننگے آتے ہیں اور پھر یہ دفتر چھوڑ کر ننگے چلے جاتے ہیں۔ درمیان میں امتحان ہے، وہ دیتا ہے۔ اسماعیل سے کہا، اسماعیل مانگا تھا نا اللہ پاک نے، اور انہوں نے لٹا لیا تھا چھری کے نیچے۔ ٹھیک، اللہ پاک یہ مجھے پیارا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، اللہ پاک نے جاتے ہی امتحان نہیں دیا۔ وہ جو لوتھڑا سا ہوتا ہے نا بچہ، وہ اتنا پیارا نہیں ہوتا، اٹیچمنٹ کوئی نہیں ہوتی۔ ماں کو ہوگا پیارا، باپ کو وہ پیارا لگتا ہے جب باپ کے ساتھ باہر جانا شروع ہوتا ہے، مسجد جانا شروع ہوتا ہے، بازار جانا شروع ہوتا ہے، گاڑی میں آ کے سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے جی، اور منہ سے آوازیں نکال کے ڈرائیو کر، اس وقت باپ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اس وقت کا اب نکال لا، اب تمہارا دل کو، اب مچھلی کانٹا نکل گئی، ایسا نکال کے رکھ دیا۔ اللہ پاک اتنا پیارا نہیں جتنا تو مجھے پیارا ہے۔ یہ کہا دنیا میں ہر چیز، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں انسان کو محبوب بنائی گئی ہیں تاکہ جب یہ دے تو اس کو اجر ملے۔ جو چیز آپ کو محبوب نہ ہو وہ آپ دیں گے تو اجر نہیں ہوگا۔ جو جتنی زیادہ چھٹی ہوئی ہوگی اس کو نکالنے سے درد بھی ہوگا، ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت پا نہیں سکتی ہو، قربانی کس کو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں چل سکتا جب تک اس پہ ہاتھ نہ ڈالو جو تمہیں عزیز ہے۔ آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، بکسا آپ نے کھولا، دبئی سے آپ گئے، اب بندے کا جو قدر آپ کے دل میں ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، آپ اس کا سکیل دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنے والا سوٹ دیا جا سکتا ہے، 25 درہم والا، 18 درہم والا، 65 درہم والا، 85 درہم والا، 130 درہم والا۔ آپ اس حساب سے پورا بکسا جو ہے وہ آپ تلاش کر رہے ہیں، پھرول رہے ہیں، اور وہ جو مہنگا سوٹ آتا ہے آپ اس کو سائڈ پیسے کر دیتے جیسے آپ نے دیکھے کوئی نہیں۔ کیوں؟ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کارا والا۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جتنی تمہارے دل میں میری قدر ہوگی اتنی چیز تم قربان کرو۔ اللہ پاک کو یہ آؤٹ آف فیشن، یہ استعمال شدہ کپڑے، یہ جوتیاں، یہ چیزیں دے دو۔ تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چیزیں محبوب کی گئی ہیں، زینا اللہ پاک نے مزین کی، یہ کوئی ہماری عادت نہیں ہے، کوئی ہماری یوں سمجھ لیں کہ کوئی عادت بد نہیں ہے کسی چیز کا اچھا لگنا، یہ جان بوجھ کے اللہ پاک نے ہمارے اندر پیدا
رکھے، یہ ہماری کیش ہے کہ تم اس چیز کو جو تمہیں پیاری لگتی ہے وہ قربان کر دو۔ مزے کی بات ہے کہ ہر ایج کی پسند اپنی، جوانی کی اپنی پسندیں، بچپن کی اپنی پسندیں۔ بچے سے پوچھے گا آپ کیا کہیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ چابی سے چلنے والا ہے ہیلی کاپٹر۔ جوان کو پوچھیں گے تو وہ کہے گا BMW۔ بوڑھے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا چھوڑو یار یہ 7 والی زمین خرید لو۔ ہر ایج میں پسند بدلتی رہتی، لہذا تقاضا بھی بدلتا رہتا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ بوڑھے کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اس لیے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا دو، ان کا پیسے دو، یہ نہیں کہا اونٹ دو، کہا بیٹا لٹا دیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں هذا لهو البلاء المبین۔ ماں باپ چھڑوایا تھا، وطن چھڑوایا تھا، بیوی بچے چھڑوائے تھے صحرا میں، کسی جگہ نہیں فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن جب اولاد لٹائی ہے تو فرمایا شابہ ابراہیم، شابہ، سلام علی ابراہیم، براو یا ابراہیم۔ کیا تمہارا ہے، تو نے اشارے پہ لٹا دیا اور ہم تیرے اندر تک جھانک رہے، کن دونوں خطروں تک ایکسس تھی اسماعیل کی، تو نے ایسے اٹھا کے لٹا دیا جیسے کرنے کی کوئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ تیری یہ ادا ہمیں اتنی پیاری لگی ہے کہ اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ کرے، وہ دمبا لٹائے ہمیں اسماعیل، تیرا اسماعیل لٹانا یاد ہے۔ یہ تو چاہو ہر چیز کو، لیکن دولت بھی اکٹھی کرو، جائز ذرائع سے اکٹھی کرو۔ صحابہ کے اس وقت 22 لاکھ 30 لاکھ 55 لاکھ کے اثاثے تھے اس وقت، جب 10-20 میں بھینس اور اونٹ آ جایا کرتے تھے، لیکن جائز ذرائع سے تھے۔ لیکن 30,000 غلام آزاد کیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، 30,000، 4,000 کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر پیسے ملے تو غلام خریدا، اس کو آزاد کر دیا، گھر میں روزہ ہے، افطاری کے لیے سامان کوئی نہیں۔ لونڈی نے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتے، کہتے یاد کرواتی تو رکھ لیتے۔ پیسہ تھا نا، پیسہ ہو، پیسے سے پیار ہو، نوٹ جتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں سمجھے میگنیٹ کے اوپر میگنیٹ اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ ہمارے مثال کرتے ہیں کہ تیلیوں کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے تو وہ دیواروں سے مار دیتے ہیں۔ پیسے والے کا جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے اتنا نکالنے والی نسبت زیادہ بنتی ہے، 40,000 50,000 درہم کی زکات بنتی ہے۔ اب جب آدمی 500 کے 80 نوٹ گنتا ہے، ہر نوٹ کے ساتھ شیطان جناب علی پتہ نہیں کیا کیا دلیلیں دیتا ہے۔ کتنا بڑا ایمان چاہیے، کتنا بڑا ایمان چاہیے۔ ہم مولوی اس لذت سے آشنا نہیں، مولویوں کو آپ کبھی دیتا ہوا نہیں دیکھیں، دیتا ہوا آپ کو ضرور نظر آئے، یا بتائیں کہ فلاں مولوی نے اتنی زکات دی۔ یہ دوسروں کے گھروں میں دوسرے کے دادے باپ کے مرنے کی جمعراتیں پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے کسی مولوی کے گھر میں جمعرات کھائی ہے، اس کا پیو نہیں مرا، یا اس کا پیو پیغمبر کا بخشا ہوا ہے۔ کتنا ایمان چاہیے، یہ امتحان ہے۔ شاید کہتا ہے بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا۔ یہ جو پستی ہے یہ زمین تمہیں بڑی مسکین سی نظر آتی ہے، ذرا چھت پہ جاؤ دیکھ کر یہ کس طرح کھینچتی ہے، کامنے توڑ دیتی ہے، اتنی کشش ہے اس کے اندر، یہ جہاز کو کھینچ دیتی ہے، سارے بندے مار دیتی ہے، پستی مارتی ہے۔ اگر اس کی کشش نہ ہو تو جہاز کبھی نہ گرے، یہ چاند پہ نہیں گرتا، یہاں گرتا ہے کیونکہ یہاں کی پستی میں کشش ہے۔
یہ جو عادتیں ہمیں بڑی مسکین نظر آتی ہیں کہ نہیں ہمارے اندر تو بات عادت ہے ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ہر بات کے ساتھ گالی دینے کا عادی ہے، جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے بچوں کو ہم گالی دے کے پیار کرتے ہیں، یعنی خود ہی بچوں کا اجلاوت ہوتے رہے پتہ تو اس میں پیار ہوتا ہے، بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہ پیار سے کہہ رہے ہیں، یعنی اسی کو ترک کرنا ہے. چاہے کتنی مسکین سی بیچاری چاہے، سب سے مسکین خوراک میرے گھر میں چاہیے، ذرا چھوڑ کے دیکھیں آپ. رمضان میں بندہ افطاری کرتے سب سے پہلے دوڑ لگاتا ہے چائے. ایران میں زلزلہ آیا تھا، بڑی ریکارڈ مدت کے بعد ایک خاتون، کوئی 109 سال کی خاتون، بڑی ضعیف تھی، وہ نکلی تھی کوئی 10 12 14 دن کے بعد، اس سے بھی زیادہ مدت تھی. تو اس نے سب سے پہلے کیا مانگا؟ چائے. زلزلہ آیا تھا ایران میں، چائے گھر چائے چھوڑ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے. یہ عادات بد جب آپ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اندر کتنی کشش، یہ کتنی ہمارے اندر پھٹ گئی ہیں. نشئی ہوتا کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ جس دن میں جاؤں گا میں نشہ چھوڑ دوں گا، جس دن مجھے پتا چلا کہ نقصان ہوا ہے اس دن میں چھوڑ دوں. لیکن پھر واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں. یہ دنیا ہے، اس میں سامان فراہم کیا گیا ہے. جس طرح ریشم کے کیڑے کے آگے ڈھیر لگا دیتے ہیں دودھ کے، چونکہ اس کی وہ پسندیدہ غذا ہے، وہ دودھ کھاتا رہتا ہے، ریشم بنتا رہتا ہے، اس کو اور ڈالتے ہیں، وہ اور کھاتا ہے، وہ اور ڈالتے ہیں، اور وہ بنتے 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 آخر میں اپنا ایگزٹ بھی بن دیتے، وہ گولی بن جاتی، اپنا نکلنے کا راستہ بھی بند کر دیتا ہے. پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اس کو ابالتے ہیں، کھولتے پانی میں ڈالتے تاکہ اندر کیڑا مر جائے، پھر اس کو وہ دھوپ میں ڈال دیتے ہیں. اللہ پاک نے یہ دودھ کے پتے، یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ ساری چیزیں ہمیں فراہم کی ہیں کہ ان سے ریشم بناؤ، چرخہ چلاؤ، دوسروں کے کنتم خیر امت مخرجت للناس، دوسروں کے حقوق تمہارے اوپر عائد کیے گئے، اس ریشم سے وہ پورے کرو، لیکن اپنا یہ عزت مت بنو. ایک دن تمہیں نکلنا ہے. ارجعی الی ربک، وہ رب والا راستہ بند مت کرو، تم ہمیشہ نہیں آئے گا، تمہیں یہاں سے جانا چھوڑ کے جانا. ہمارے ساتھی امداد حسین آج ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، عید پہ گئے اور جانے سے پہلے ملاقات ہوئی، گئے ایئرپورٹ سے گھر گئے، ناشتہ کیا، کھانسی لگی ہے، بیٹی ڈاکٹر بھی تھی، آپ بھائی تھا، پسینہ آیا، گاڑی میں ڈالا، اسپتال پہنچے، ان کا ختم ہو گیا. عید مقدر میں نہیں تھی، گئے عید کرنے. ایسا بات تو ساری اتنی سی، بات ساری اتنی سی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں، ان سے ہم گن کے جس کا جتنا حصہ ہے اس کو ہم دیتے رہیں. لیکن کیشیئر جو ہے اس کے پاس پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، پر اسے پتہ یہ سب امانت. آپ کو پتہ ہے کیشیئر کو کیا کہتے ہیں؟ امین. جتنے چیک جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے اور ان کو ادا کرتا رہتا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ 500 کا، یہ 1000 کا، یہ 5 لاکھ ہے. نوٹ گنتا ہے، اسے ذرا تکلیف نہیں ہوتی. اس مال کو اپنا سمجھنا چھوڑ دو، اللہ کی عطا سمجھو. آتوہم من مال اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے انہیں دو اللہ کے مال میں سے، یہ نہیں کہ اپنے مال میں سے، یہ تمہارا ہے ہی نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ کا ہے. اللہ کے حکم کی تقسیم سے تقسیم ہوتا ہے، تیری حیثیت سے تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ ہے اللہ کا. ماں کے تقاضے، ماں کو بھی خرچہ خرچہ دو، بہن بھائیوں کا خیال رکھو، وہ غریب ہے تو تیرا امتحان ہے. جہاں پوچھ کے امیر ہونے کا دل ان کا بھی کرتا ہے، اور بڑی ٹرائی بھی کی ہے انہوں نے، اور پی سی پہ یونان جانے کی بھی کوشش کی ہے، اور انہوں نے فلاں طرف بھی نکلنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ پاک نے سارے راستے بند رکھے. تو غریب ہے، تیرا امتحان اس طرف. بہن بھائی، بیوی بچے، ماں ہے، ان کے حقوق، اولاد کے حقوق، یہ سارے بچے اور حقوق العباد یاد رکھیں. شہید کو بھی معاف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 7 دفعہ
کروانے کے بعد آپ نے فرمایا حقوق العباد اسے دل بھی معاف، نماز معاف ہو جائے گی، روزہ نہیں رکھا تو معاف ہو جائے گا، اس کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق نہیں۔ شراب پی تھی یہ اس کا ذاتی گناہ، حقوق العباد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ چغلی، غیبت، 36 زناؤں سے بدتر، کسی کا حق کھا لینا، 1 درہم، فرمایا 1 رتی کے بدلے 200 نماز دینی پڑے گی، وہ نماز جو مقبول ہے اللہ کے ریکارڈ میں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی تو ہم کرتے ہیں ریکارڈ میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم انہیں ٹھیک پتے کے ساتھ نہیں بیچتے، تو خلوص کے ساتھ ہوتی ہے وہی وہاں جاتی ہے۔ 1 رتی کے بدلے 200 نماز، 1 درہم میں 8 رتی ہوتی ہے، 1600 نماز 1 درہم کی ہے۔ اور یہاں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، کمپنیاں فیل ہو جاتی ہیں اس لیے کہ کام کروانے والے پیسے نہیں دیتے، مزدور سے کام کروا کے اس کو پیسے نہیں دیے۔ 1 درہم 1600 نماز، حساب لگا لے بچے کا کیا مطلب۔ واقف دعوانا الحمدللہ۔